فی فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، مختصر سے وقت میں چند گزارشات۔ میں نے سید الانبیاء، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، مقصود حیات، رحمت للعالمین، وہ رسول جو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے، ان کی زبان ترجمان الہی سے ایک حدیث کو موضوع گفتگو قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا اگر تعارف کرانا چاہوں اور پھر اسی کے ضمن میں چند گزارشات، یہ وہ حدیث ہے جس میں سرکار دو عالم نے امت کو گمراہی سے بچنے کا نسخہ عطا کیا ہے۔ سرکار دو عالم نے اپنے بعد امت کو گمراہی سے بچنے کا ایک نسخہ کیمیا عطا کیا اور بتایا کہ اگر میرے بعد گمراہی سے بچنا ہے تو کن کا دامن تھامو۔ جب سید الانبیاء کے الفاظ پہ غور فرمائیں گے تو اہمیت کا اندازہ اور ہو جائے گا۔ لیں میں صرف حدیث کا ترجمہ اور چند جملوں میں اس کی وضاحت کر دوں تو انشاءاللہ گفتگو آپ تک پہنچ جائے گی اور ترجمہ ہی پیش کر سکوں گا جتنا وقت ہے۔ آپ نے توجہ فرمانی ہے، حدیث سید الانبیاء ہے انی تارکن فیکم الثقلین، انی میں، تحقیق میں۔ سید الانبیاء نے یہ حدیث 9 جگہ پر بیان فرمائی۔ ان 9 جگہ میں سے ایک جگہ وہ ہے جب سرکار دو عالم نے حاجیوں، نمازیوں اور صحابیوں کو میدان میں روک لیا تھا۔ کون شیعہ ہے؟ حیدری۔ بس انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں، میرا مقصد آنے کا آپ تک پیغام پہنچانا ہے اور انشاءاللہ وہ پہنچ جائے۔ مجلس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک مصائب اور ایک فضائل اور پیغام۔ چاہتا یہ ہوں کہ آپ کی زبان بن کر چند جملے انشاءاللہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں۔ میں نے عرض کیا سرکار دو عالم نے یہ حدیث 9 جگہ پہ بیان فرمائی۔ ان 9 جگہوں میں سے ایک جگہ وہ ہے جہاں سرکار دو عالم نے جانے والوں کو واپس بلایا، آنے والوں کو ساتھ ملایا، پلانوں کا منبر بنایا۔ یہ جانے والوں کو واپس بلا کے اور پیچھے رہ جانے والوں کو ساتھ ملا کے امت کو سمجھایا کہ آج جو بتاؤں گا جو اس سے آگے نکل گیا وہ بھی گمراہ، جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ بھی گمراہ۔ کہہ دوں جملہ، سرکار نے جانے والوں کو واپس بلا کے اور پیچھے رہ جانے والوں کو ساتھ ملا کے قیامت تک امت کو سمجھایا کہ وہ نقطہ جو تمہیں مجھ تک ملائے گا اس کا نام غدیر ہے۔ سرکار دو عالم نے مقام غدیر پہ کتاب کا نام ہے صحیح مسلم شریف۔ کتابوں کے نام لوں تو میں مبالغتاً نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں 200 سے زیادہ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک کتاب کا نام ہی یاد کر لیں، صحیح مسلم شریف۔
صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث جو پڑھی میں نے، جس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، یہ صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی، مسند احمد ابن حنبل میں بھی، اور متعدد کتابوں میں۔ یہ میں نے معتبر کتابوں کے نام لیے۔ اب موقع آپ کے ذہن میں آ گیا، مقام ہے مقام غدیر، سرکار ہے پلانوں کے منبر پہ۔ عموماً ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ سرکار نے مقام غدیر پہ من کن تو مولا فہاد علی مولا بیان فرمایا، وہ بھی ہے بھئی جنہیں میری بات سمجھ میں آئے، لیکن اسی جگہ یہ بھی بیان فرمایا کہ میں تم میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب ذرا توجہ فرمانا، تشبیہ اور بلا تشبیہ بات کہوں گا۔ یہاں ہے سرکار، سامنے ہے مجمع جس طرح آپ ہے۔ اب آپ مجمع میں سید ہیں، غیر سید ہیں، مومنین ہیں، سب معززین ہیں، لیکن آپ مجمع جو مجھے سن رہا ہے، میں کہاں؟ اور اگر خطیب ہو وہ جس کی زبان کی گواہی خدا دے رہا ہے، اور مجمع سامنے ایسا ہو جسے دیکھا وہ صحابی ہے، نمازی ہے، حاجی ہے یا نہیں؟ حج کر کے آ رہے ہیں، وقت نماز رکے ہیں، اور صحابی ہیں، سرکار پر ایمان لانے والے۔ اب ان صحابیوں کے مجمع میں یہ میں نے وضاحت کی، سرکار فرما رہے ہیں انی تارکن، میں چھوڑ رہا ہوں۔ بھائی دیکھیں، جب میں بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں میں، تو آپ مجھے دیکھتے ہیں نا، معذرت چاہتا ہوں بلا تشبیہ۔ جب سرکار نے فرمایا میں، تو تمام مجمع کو مخاطب کیا نا، میں یعنی چھوڑنے والا ہوں میں۔ انشاءاللہ آپ متوجہ ہوئے تو آپ کو اس جملے کی معنویت اور گہرائی سمجھ میں آئے گی۔ سرکار فرما رہی ہے میں چھوڑ رہا ہوں۔ کاش امت دیکھ لیتی چھوڑنے والا کون ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں توجہ فرمائیں، پھر جملے کی وضاحت کرتا ہوں۔ اگر ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا کہ چھوڑنے والی ذات کون سی ہے، تو پھر ان کی عظمت بھی سمجھ میں آ جاتی جنہیں چھوڑا ہے۔ اگر یہ پتا چل جائے کس نے چھوڑا، لے اب ذرا جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سرکار امت کے سامنے فرما رہے ہیں انی، میں چھوڑ رہا ہوں، فیکم، تم میں۔ دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں نا، تو میرا پہلا خطاب آپ سے ہے۔ اگر آپ میری بات سنیں گے اور جا کے کسی کو سنائیں گے تو میری بات آپ کے وسیلے سے پہنچے گی، تو پہلا خطاب تو آپ سے ہی ہے نا۔ تو سرکار جب فرما رہے تھے میں چھوڑ رہا ہوں تم میں، تو سب سے پہلے تو انہیں مخاطب کیا نا جو سامنے تھے، ایسے ہی ہے۔ تھوڑا میرے ساتھ رہنا، اسی طرح توجہ سے رہنا، بہت شکر گزار ہوں، توجہ رہے۔ میں چھوڑ رہا ہوں تم میں، دو ذات ہمارے سامنے آ گئی، ایک جس نے چھوڑا، دوسرا جن میں چھوڑا۔ تھوڑا توجہ رہے، ایک وہ ذات جس نے چھوڑا، دوسری وہ جن میں چھوڑا۔ لو جس نے چھوڑا انہیں الگ کر لیں، وہ ہے مصطفیٰ، دوسرے وہ ہیں جن میں چھوڑا، توجہ، اور تیسرے وہ ہیں جن کو چھوڑا۔ سرکار نے دو ذات کو الگ کر دیا، ایک جس نے چھوڑا وہ ہے مصطفیٰ، سرکار ہیں چھوڑنے والے۔ کن کو چھوڑا؟ فرمایا کتاب اللہ و اطراتی، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، دوسری اپنی اہل بیت چھوڑ رہا ہوں۔ لے بھئی مجھے نہیں معلوم، آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ، لیکن سنیے گا، ایک ذات ہے چھوڑنے والی، وہ ہے مصطفیٰ، دوسرے جن کو چھوڑا ان کا نام لے لیا، وہ ہیں اہل بیت، تیسرے وہ ہیں جن میں چھوڑا۔ تو اگر سارے ہی اہل بیت تھے تو چھوڑا کن میں؟ سلامت رہیں۔ اگر سارے ماشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے، مجھے خوشی ہے۔ مجھے اسی بات کا میرا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آل محمد کا کوئی مکتب کی درست ترجمانی ہو جائے۔ لو پھر جملہ دہراتا ہوں، آپ متوجہ ہوئے، خوشی ہوئی۔ ایک ذات مصطفیٰ جس نے چھوڑا، دوسرے وہ اہل بیت جن کو چھوڑا، تیسرے وہ جن میں چھوڑا۔ ہمارا یہی ادنا سا مطالبہ ہے، اگر جن کو چھوڑا
جن میں چھوڑا وہ ایک ہی تھے تو چھوڑا کن کو؟ نہیں، اور جملہ کہتا ہوں، سرکار نے جن کو چھوڑا، بتایا کہ ان کے بارے میں کیا کرنا ہے، اور جن میں چھوڑا انہیں بھی بتایا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ کیا بتایا؟ فرمایا ما ان تمسکتم بہما، اے میرے صحابیوں تم میں انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کس لیے؟ تم نے ان کا دامن تھامنا ہے۔ اگر دامن تھام لیا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم کسی سے کوئی اعتراض نہیں کرتے، ہمارا یہی اعلان ہے کہ سرکار نے فرق بتا دیا کہ جو گمراہی سے بچائے اسے آل کہتے ہیں، جو بچے اسے اصحاب کہتے ہیں۔ ہمارا تو یہی ادنا سا مطالبہ۔ سرکار نے یہ بچے زیادہ سنا کریں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ان پر اعتراض سوال زیادہ ہوتے ہیں۔ میں صحیح مسلم شریف، جامع ترمذی، مسند احمد ابن حنبل، تفسیر در منصور، تفسیر ثعلبی اور متعدد کتابوں کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں ثقلین چھوڑ رہا ہوں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں لفظ ثقلین کا معنی کرتا۔ لو سادہ لفظوں میں، عرب ثقلین اس شے کو کہتے ہیں، یہ ثقل سے بھی نکلا ہے، ثقل بھی کہتے ہیں۔ سننا، ثقل عرب اس شے کو کہتے تھے کہ جب کوئی مسافر سفر پہ جائے اور جاتے ہوئے وہ چیزیں جو سفر میں اس کے کام آئیں، جنہیں کہتے ہیں زاد راہ، جو زاد راہ کے طور پہ پاس رکھے اسے کہتے تھے ثقل۔ پڑھے لکھے دوست ہیں، سرکار فرما رہے ہیں ثقلین چھوڑ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ ثقلین کیوں کہا؟ کہا یہ زندگی ہے سفر۔ فرمایا اس سفر کا انجام مجھ تک پہنچنا ہے۔ میں بتا رہا ہوں اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو دونوں ہاتھوں میں کنہیں لے کے آنا؟ ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام لے کے آنا، دوسرے ہاتھ میں اللہ کا بنایا ہوا امام لے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں چھوڑ رہا ہوں تم میں ثقلین۔ اچھا، وہ ثقلین کون کون ہے؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن، دوسری وَإِطْرَتِي اہل بیتی، دوسری میری اطرت جو میری اہل بیت ہے۔ توجہ رہے، توجہ رہے، یہاں سرکار نے اہل بیتی کہا، میری اہل بیت۔ بڑی جملہ بڑا پیارا ہے اور آپ تھکے ہوئے ہیں یقیناً، ظاہر ہے، سننا اور گریا یہ پھر ایک خود کیفیت ہوتی ہے، میں وہ نہیں کہتا۔ ہمیں تو ٹائم ایسا ملے جس میں آپ تر و تازہ ہوں۔ کیوں؟ چونکہ ہم میں اور ذاکر یا کوئی مصاحب خانہ اس میں فرق ہے۔ وہ بات سناتے ہیں، ہمیں بات سمجھانا پڑتی ہے۔ بندہ سوز اور سر سن بھی رہا ہو تو لذت آتی ہے، لیکن ہماری مشکل یہ ہوتی ہے جب تک ہماری بات سن کے سمجھیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، تو ہمیں سنانا مجبوری پہلی ہے، سمجھانا دوسری ہے۔ اسی لیے اس لیے ہمیں پتہ ہوتا ہے، وہ اس اب کبھی سوچا بھی نہیں، چونکہ پھر مقصود و منظور یہ ہے کہ ادھر حاضری لگے نہ لگے، 12ویں کے ہاں لگ جائے۔ توجہ فرمائیں، اس لیے جو بات کہنے لگا ہوں بڑی خوبصورت ہے۔ سرکار نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں ثقلین، دو وزنی، عزت والی، عظمت والی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سننا، اور جملے کیا فرمائے، وہ کون کون ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وَإِطْرَتِي اہل بیتی، اور میری اطرت۔ بہت بڑا جملہ ہے، اگر توجہ فرمائی۔ اللہ کی کتاب کا حوالہ دیا، کتاب کا حوالہ دیا تو اللہ کی طرف نسبت دی، ایسا ہی ہے۔ اہل بیت کا حوالہ دیا تو اپنی طرف نسبت دی۔ کیوں؟ سرکار نے بتایا جس نے قرآن چھوڑا اس کے ہاتھ سے خدا گیا، اور جس نے اہل بیت کو چھوڑا اس کے ہاتھ سے مصطفیٰ گیا۔ ہائے 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 ہائے، جس نے قرآن چھوڑا اس کے ہاتھ
ہاتھ سے خدا گیا، جس نے اہل بیت کو چھوڑا اس کے ہاتھ سے مصطفیٰ گئے۔ میں چھوڑ رہا ہوں تم میں۔ اچھا، یہاں سرکار نے لفظ اہل بیتی کہا ہے، یہی مسئلہ ہے۔ لوگ بعض پڑھے لکھے نوجوان سوال کر لیتے ہیں، قبلہ کیوں آپ ضد کرتے ہیں؟ میری طرف رہنا ہے، قبلہ کیوں ضد کرتے ہیں؟ اہل بیت میں اگر کوئی اور شامل ہو جائے تو مشکل کیا ہے؟ سوال تو ہے نا بھئی، اہل بیت میں اگر پنجتن میں کوئی چھٹا، ساتواں، دسواں آ جائے تو مشکل کیا ہے؟ سنو، اگر سرکار نے اپنے بعد اہل بیت کو گمراہی سے بچانے کا ضمانت بنا کے نہ چھوڑا ہوتا تو ہمیں کوئی غرض نہیں تھی، جسے مرضی شامل کر لیتے۔ یار باتیں بڑی بنیادی کر رہا ہوں، اس لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ آیے تطہیر میں کون کون شامل ہے، چونکہ ہم نے ان کا دامن تھام کے گمراہی سے بچنا ہے۔ تو اگر ہمیں یہی پتا نہ ہو کہ یہ جس کا دامن تھام رہے ہیں یہ گمراہی سے بچنے والا ہے یا خود گمراہ ہے، تو ہم گمراہی سے کیسے بچیں گے؟ اس لیے ضروری ہے۔ اب آئے، جملہ کہہ رہا ہوں، عالم دین، بزرگ عالم کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں نہ اس پر بحث کیا کریں کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں پہلے یہ طے کرو کس اہل بیت کی کس قسم کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ آپ کہیں گے اہل بیت کی قسمیں ہیں، ہاں، اہل بیت کی ایک قسم اہل بیت سکونت ہے۔ میں جلدی جلدی باتیں کر رہا ہوں بغیر تمہید کے، نتیجے تک پہنچ جاؤ۔ ایک اہل بیت سکونت، ایک ہے اہل بیت شرف، ایک ہے اہل بیت ذریت۔ ہر انسان کی یہ تین اہل بیت ہیں۔ یہ باتیں سنا کریں، ہمیں حوصلہ ہوتا ہے جب آپ ایسی بات سنتے ہیں۔ اہل بیت سکونت اسے کہتے ہیں جو ساتھ رہے، وہ اہل میں شامل ہے لیکن وہ اہل بیت سکونت ہے۔ آپ کہتے نہیں اہل محلہ، تو اہل لفظ ساتھ لگاتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ وہ اہل ہے لیکن اہل کا معنی سکونت، میرے پاس رہتا ہے۔ سننا، ایک ہوتا ہے اہل بیت سکونت، ایک ہوتا ہے اہل بیت ذریت۔ جو انسان کی اولاد چلتی ہے نا، وہ قیامت تک چلے گی تو اس کی اہل بیت ہے، لیکن وہ اہل بیت ذریت ہے۔ یہ سادات، یہ اہل بیت ذریت ہیں۔ جملہ بہت بڑا ہے اگر توجہ رہی اور تھکے نہیں۔ اہل بیت سکونت، اہل بیت ذریت۔ تیسری ہے اہل بیت شرف، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا لیکن آپ اسے اعزاز دیتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے نا، السلمان منا اہل البیت، یہ سلمان اہل بیت میں نہیں، اہل بیت شرف میں ہے۔ نہیں، چلو پڑھے لکھے دوست توجہ فرمائیں گے اور میری بات کی تائید کریں گے۔ ڈگری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ریگولر ڈگری، ایک آنری ڈگری ہوتی ہے یا نہیں؟ اعزازی ڈگری، یہ جب کوئی ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک جاتا ہے تو وہ یونیورسٹی اسے ڈگری دیتی ہے، وہ حقیقی ڈگری نہیں ہوتی، اعزازی ہوتی ہے، یعنی شرف ہوتا ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ سرکار نے سلمان کو شرف دیا کہ سلمان نہ عربی ہے نہ اجمی ہے، سلمان ہمارا ہے۔ لو اور آسان کرتا ہوں، یہ لوہا ہے نا، لوہا، اسے میں نے چھوا، اس نے میرا ہاتھ نہیں جلایا۔ اگر اس لوہے کو لے کے آگ میں پھینک دو اور 1 گھنٹے بعد نکالو تو کیا کرے گا؟ جلائے گا۔ تو اس کا کام جلانا تو نہیں تھا۔ آپ کہیں گے اس لیے جلا رہا ہے کہ اس نے آگ میں رہ کے آگ کو اپنے وجود پہ غالب کر لیا ہے۔ جملہ بہت بڑا ہے، سننا۔ بس اسی طرح سلمان آئے تو باہر سے لیکن اپنے آپ کو آل محمد میں ایسا ڈھالا کہ آل محمد نے کہا اسے دیکھتے جاؤ ہمیں پہچانتے جاؤ۔ چلے آئیں، نتیجے تک آ گیا۔ ایک ہے اہل بیت سکونت، ایک ہے اہل بیت ذریت، ایک ہے اہل بیت شرف۔ ہر انسان کی اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں، لیکن میرے رسول کی سرکار دو عالم کی اہل بیت کی 4 قسمیں ہیں۔ یار جملہ ضائع نہ کرنا، معذرت چاہتا ہوں۔ ایک ہے اہل بیت سکونت، ہماری بحث گفتگو اہل بیت سکونت سے ہے ہی نہیں کہ رسول کے ساتھ کون رہتے تھے، جو بھی رہے۔
اہل بیت سکونت سے بحث نہیں، اہل بیت ذریت یعنی اولاد رسول سادات وہ تو قیامت تک ہے، اس میں وہ بھی ہیں جو کشتی پہ سوار ہیں اور وہ بھی ہیں جو اترے ہوئے ہیں۔ میں نے بات غلط کہی ہے؟ اترے ہوئے ہیں یا نہیں؟ وہ بھئی کشتی سے اترے ہوئے بھی ہیں نا، جنہیں آج تک پتہ نہ چلا سیدہ حق پر ہے یا نہیں ہے، تو وہ اترا ہوا ہی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ لو لیکن ہماری بحث اس سے بھی نہیں، اہل بیت ذریت قیامت تک سادات ذریت کی اہل بیت ہے۔ تیسرا اہل بیت شرف، وہ تو رسول نے خود حضرت سلمان کو کہہ دیا السلمان منا اہل البیت، سننا رسالت ماب کی چوتھی اہل بیت ہے، وہ ہے ہماری بحث، اس سے ہے بحث۔ وہ ہے کون؟ وہ ہے اہل بیت طہارت۔ بڑی بات ہی آپ نے توجہ فرمائی، میرے ساتھ رہنا۔ اہل بیت طہارت لوگ اگر ابھی تک نہیں پہنچے، یہ چادر کا دامن سرکار نے اہل بیت سکونت کے لیے نہیں پھیلایا۔ یار بہت بڑا جملہ ہے، توجہ رہے میرے ساتھ، یہ اہل بیت ذریت کے لیے نہیں پھیلایا، یہ اہل بیت شرف کے لیے نہیں پھیلایا، یہ اہل بیت طہارت کے لیے پھیلایا ہے۔ اسی لیے اس اہل بیت طہارت میں غیر تو غیر علی کے سگے بھائی بھی شامل نہیں ہے۔ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ یہ اہل بیت طہارت، ان کا تعین یعنی ان کا مصداق ادھر سے طے نہیں ہوتا، ادھر سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ام المومنین حضرت ام سلمہ، خدا کی قسم میں اس جملے پہ کہا کرتا ہوں، اے ام المومنین ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ نے مسئلہ قیامت تک حل کر دیا۔ بی بی فرماتی ہے جب سرکار سیدہ کے گھر میں آئے، حجرے ساتھ ساتھ تھے، کہتی ہے میں دیوار سے دیکھ رہی تھی، سرکار دو عالم نے چادر کا دامن پھیلایا، حسن آئے، حسین آئے، مولا کائنات آئے، سیدہ آئی۔ فرمایا جب یہ پنجتن آ گئے میں نے اپنے کانوں سے سنا، سرکار فرما رہے تھے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ میں چلی، گھر آئی، سجدہ تھے، چادر کا دامن تھاما، اٹھایا اور نظر کی اور پوچھا ادخلوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں داخل ہو جاؤں؟ سرکار نے چادر کا دامن کھینچا، فرمایا انت علی خیر، تو نیکی پر ہے، لیکن انت زوجتی ہؤلاء اہل بیتی، تو میری زوجہ ہے، یہ اہل بیت ہیں، تو اور ہے یہ۔ نہیں ایک نعرہ ایسا لگائیں کہ مجھے پتا چلے کہ مجلس میں شامل ہے، نعرہ حیدری۔ بس بھائی ماشاءاللہ زحمت سمجھ لی، بہت شکریہ، سلامت رہے۔ میں نے کبھی یہ گھبرائے تو ہے ہی نہیں، زندگی ایسی گزری ہے تو ایسی گزارنی ہے۔ توجہ فرمائے کہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ سب نے توجہ فرمائی، مجھے حوصلہ ہوا، جملے کا صرف اشارہ اگر آپ ساتھ ہیں۔ سرکار نے صرف حضرت ام سلمہ کو روکا نہیں، حضرت ام سلمہ ام المومنین ہے، سرکار کی زوجہ ہیں، صرف روکا نہیں، پہلے ایک جملہ کا کہ انت علی خیر، تو نیکی پر ہے، لیکن اس چادر میں نہیں آ سکتی، تو خیر، خیر کا معنی نیکی۔ بھائی توجہ فرمانا، ساری تقریر بھول جانا، یہ ہے جملہ، آیت تطہیر کا مقصد یہ تھا۔ تو جو چادر کے اندر تھے وہ نیک نہیں تھے، فرمایا تو نیکی پر ہے لیکن چادر میں نہیں آ سکتی۔ لو جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم چادر کے نیچے نیک نہیں۔ آپ کہیں گے یہ ہاں تعجب کرو تاکہ میری بات سمجھو، میں پھر کہہ رہا ہوں چادر میں نیک نہیں، وہ جو چادر کے باہر تھی اسے کہا تو نیکی پر ہے، تو کیا فرق بتایا؟ فرمایا تو نیکی پر ہے، یہ نیک نہیں، یہ معصوم ہے۔ نیک آ کے بنتا ہے، معصوم بن کے۔ لو دعائیں دیں گے، خدا کی قسم جو جملہ کہہ رہا ہوں، انت علی خیر، تو خیر پر ہے، خیر کے مقابلے پہ ہوتا ہے شر، ایسا ہی ہے نا، خیر کے مقابلے پہ کیا ہوتا ہے؟ شر۔ سرکار نے قیامت تک فیصلہ کر دیا، کہا اے ام سلمہ تو خیر پر ہے لیکن چادر میں نہیں آ سکتی۔ یا رسول اللہ یہ خیر پر کیوں کہا؟ کہا تاکہ تمہیں قیامت تک پتا چل جائے جب خیر والی نہیں آ سکتی تو شر والا۔
جب اس چادر میں کوئی خیر والا نہ آ سکا تو شر والا کیسے آئے گا؟ اس چادر میں آنے والے یہ پنجتن، ان کی طہارت کا اعلان خدا نے کیا، اعلان کیا، پاک بنایا نہیں، اعلان کیا۔ لوگ یہ جملوں پہ غور کیا کریں، یہ کوئی عوامی جملہ نہیں کہہ رہا، خطیبانہ بھی نہیں، یہ مجلس پہلے رکھی گئی، اعلان بعد میں کیا گیا۔ جو پروگرام آپ بناتے پہلے ہیں، اعلان بعد میں۔ اعلان کن کے لیے ہوتا ہے؟ بنانے والے کے لیے، ماشاءاللہ۔ بانی کے لیے تو اعلان نہیں ہوتا، آپ کے لیے ہے۔ لو یہی فرق ہے، آیت تطہیر میں اعلان ہوا ہے۔ آئے ہائے، اللہ نے کہا انہیں پتا چل جائے جنہیں پتا نہیں مصطفیٰ جیسے سچے کون ہیں، پاک کون ہیں، طاہر کون ہیں، سچے کون ہیں، معصوم کون ہیں۔ میں چھوڑ رہا ہوں تم میں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ فرمایا جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ لو سرکار نے امت کو بتا دیا کہ جب تک ان کا دامن تھامے رہو گے گمراہ، تو اس کا معنی جو ان کا دامن چھوڑ گیا وہ گمراہ ہے۔ بھائی یہی معنی ہوگا نا۔ فرمایا جو ان کا دامن تھام لے گمراہی سے بچ گیا، تو اب جس نے دامن نہیں تھاما وہ گمراہ ہے۔ مجھے ایک ناسبی مولوی، سنی شیعہ لفظ نہ کہا کرو، دشمن اہل بیت ناسبی ہوتا ہے، آج سے یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں۔ تین دنیا میں فرقے پیدا ہو رہے ہیں، ایک شیعہ جو اہل بیت کی امامت کا، بسم اللہ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے، بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک شیعہ جو امامت اور ولایت اہل بیت کا قائل ہے، سننا تاکہ یہ باتیں واضح ہو جائیں تو غلط فہمیاں بھی نہیں رہتی۔ دوسرا محب اہل بیت، ہم اہل سنت کو اہل بیت کا دشمن نہیں مانتے۔ مجھے نہیں پتا کہ سنی سن رہا ہے نہیں سن رہا، پھر بھی کہہ رہا ہوں، شیعہ فرقہ ہم اہل بیت کا دشمن نہیں مانتے، لیکن شیعہ نہیں مانتے۔ جو ان میں اہل بیت سے دعوی محبت کرے وہ محب ہے، محب ہے۔ تیسرا وہ ہے جو اہل بیت سے دشمنی کرے، وہ ہے ناسبی، ناسبی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بھائی آ گئے تو میں نے اب موضوع سارا سمیٹ دیا۔ جملہ جو کہنا چاہ رہا ہوں آج کا پیغام، سرکار نے امت میں دو چیزیں چھوڑی، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ تو فرق یہی سے اندازہ کر لو، ہم آل اور اصحاب میں فرق کے قائل ہیں۔ کیا؟ اصحاب ہمارے احترام کا جز ہیں اور اہل بیت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جملہ بہت شکریہ۔ اصحاب ہمارے احترام کا جز ہیں اور اہل بیت ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ اور سنو، صحابیت منصب نہیں اعزاز ہے۔ بچہ ملا، مثال دے رہا ہوں، میں آیا اس گاؤں میں، کوئی بچہ تھا ملا جوان، میں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا ایم اے کر رہا ہوں۔ اگلے سال آیا پھر ملا، کہنے لگا، میں نے پوچھا ایم اے کر لیا؟ کر لیا۔ اب اس کے پاس ڈگری ہے ایم اے کی۔ اس سے اگلے سال آیا تو اس نے کہا جی میں جاب کر رہا ہوں۔ اب یہ نہیں بتا رہا میں ایم اے ہوں، اب بتا رہا ہے مینیجر ہوں، فلاں ہوں۔ سننا، یہ جو اب بتا رہے ہیں نا، یہ ڈگری نہیں، یہ منصب ہے۔ بات توجہ ہوئی؟ ایم اے ڈگری ہے، یہ جو بن گیا یہ منصب ہے۔ سننا، صحابی ہونا کوئی منصب نہیں، یہ ڈگری ہے، ڈگری ہے۔ آل محمد کے پاس امت میں ڈگریاں نہیں، منصب ہیں۔ فرق ہے، ڈگری کا احترام ہوتا ہے، منصب کی اطاعت ہوتی ہے۔ ہم اصحاب کے احترام کے قائل ہیں، آل محمد کی اطاعت کے قائل ہیں۔ لو فرق ہے، ہم اصحاب کو جنتی مانتے ہیں، آل کو جنت کے سردار مانتے ہیں۔ صحابی آل کے پیچھے
چل کے جنت میں جا سکتا ہے، جنت میں لے جا نہیں سکتا۔ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں کوئی توہین نہیں کر رہا کسی کی، میں آل اور اصحاب دونوں کا فرق آپ کو بتا دیا۔ اسی لیے کہتا ہوں دو فرقے عالم اسلام کے شیعہ اور سنی دونوں کو دو خطرے ہیں۔ بس آج کی مجلس ختم، انشاءاللہ میں صاحب ایک جملہ بھی شاید نہ کہہ سکوں، توجہ فرمائیں گے، جو کہنے لگا وہ پیغام ضروری ہے۔ دو عالم اسلام کے فرقے شیعہ اور سنی، ان دونوں مذہب کو دو خطرے ہیں۔ شیعہ کو خطرہ ہے نصیریت سے اور سنیت کو خطرہ ہے ناصبیت سے۔ شیعہ کبھی دشمن اہل بیت نہیں ہو سکتا، اس کی جو اہل بیت سے محبت ہے نا، اسے اس راہ سے کوئی غلط راہ پہ چلا سکتا ہے، چلا سکتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، اور یاد رکھو یہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے مولا نے ان دونوں خطروں سے تمہیں بچایا ہے۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ جو باتیں ممبر سے کرتے ہیں اس کا مقصد کوئی ذہن میں کسی کے بارے میں منفی نہیں ہے، شے یہ ذمہ داری ہے۔ دو حدیں میں نے نہیں میرے مولا نے بتائی، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا میرے علی کی حد کیا ہے، لیکن اگر علی جو حد بتا دیں مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے میں وہیں رک جاتا ہوں۔ پہلی حد میرے علی نے کیا بتائی؟ نہج البلاغہ، میرے علی کہتے ہیں الہی کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، اے میرے معبود میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو میرا رب ہے۔ پہلی حد میرے مولا نے بتائی، کیا تو میرا رب ہے مجھے اس پہ فخر ہے، وَكَفَى بِي عِزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں، عزت کے لیے تیرا بندہ ہوں۔ میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں میرے مولا نے لفظ عزت کے ساتھ بندگی کا ذکر کیا تو تمہیں سمجھایا عزت بندہ بننے میں ہے، خدا بننے میں نہیں۔ پہلی حد میرے مولا نے بتائی، میں نے نہیں، دل میں اگر کسی کو محسوس بھی ہو تو خیر منائے، میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں نہج البلاغہ کے کلام سے بات کر رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا پہلی حد مجھے کبھی خدا نہ کہنا، مجھے بندہ خدا ہونے پہ فخر ہے۔ توجہ، دوسری حد جب کسی نے پوچھا نا آپ کو مصطفیٰ سے کیا نسبت، کہنے لگے انا عبد من عبید محمد، میں غلام ہوں، میں تو لفظ ادنا بھی نہیں کہہ سکتا، میں غلام ہوں۔ تو سوچو، البتہ یہ بات ضرور ہے جب مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا آپ کو علی سے کیا نسبت تو انہوں نے نہیں کہا کہ علی میرا غلام ہے، کہا علی مجھ سے میں علی سے۔ اور مولا علی سے جب بھی کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں غلام ہوں۔ تو دونوں نے دو کام کیے ہیں، مرتضیٰ نے سمجھایا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے اور مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ شان مرتضیٰ کیا ہے۔ سن لینا، معذرت چاہتا ہوں، بہت شکریہ۔ دو حدیں جو میرے مولا نے بتائی، ایک علی کو خدا نہ بناؤ، علی کو بندگی پہ فخر ہے، ایک علی کو مصطفیٰ سے نہ بڑھاؤ، علی نے دعوی غلامی کیا ہے۔ لو پھر کہہ رہا ہوں، ایک خدا نہ بناؤ، دوسرا مصطفیٰ سے نہ بڑھاؤ، باقی علی کو جو کہو کم ہے، جو کہو، ایک خدا نہ بناؤ، دوسرا مصطفیٰ سے نہ بڑھاؤ، باقی جو کہو کم ہے۔ باقی علی کی برابری کسی نبی سے بھی نہ کرنا، چونکہ علی نفس مصطفیٰ ہے، باقی سارے انبیاء امت مصطفیٰ ہیں۔ ہاں اس لیے کہتا ہوں جتنا فرق مصطفیٰ اور کائنات میں ہے اتنا ہی فرق نفس مصطفیٰ اور باقیوں میں ہے۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں اپنے عقیدے کی ترتیب اپنے کلمے کی ترتیب رکھو، جو کلمے کی ترتیب ہے وہی عقیدے کی ترتیب۔ اچھا میں جان بوجھ کے پڑھوں گا، سوال کروں گا، اگر میں ایسے پڑھوں علی ولی اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ تو کیا میں نے غلط پڑھا ہے؟ ترتیب، اس کا معنی ہے صحیح بھی پڑھوں ترتیب بدل دوں تو غلط ہے۔
کیا صحیح ایسے ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عقیدہ پہ دستے اسی نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری یا اچھا ماشاءاللہ میری ساری بات کو سمیٹ لیا لو اسی بات پہ. میں ایک جگہ گیا تو ایک دوست تھے، بزرگ تھے، میں تو دوست اپنے بزرگ کہوں گا، انہوں نے نعرہ لگایا نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت 4-5 دفعہ. میں نے کہا آپ 10 دفعہ بھی لگائیں میں علی ولی اللہ آپ کے ساتھ کہوں گا. کیوں؟ میں نے کہا یہی تو اصل مسئلہ ہے. کیا؟ علی، کتنا خوبصورت جملہ ہے فاروق بھائی، کتنا خوبصورت جملہ ہے. اس جملے کو لکھو نا، الفاظ لکھو تو ایسے لکھو گے نا، علی ولی اللہ، ایسے لکھو گے نا، علی ولی اللہ. علی اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ علی اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ لو آج کی تقریر ختم. علی اور اللہ کے درمیان ولی ہے. اگر علی اور اللہ کے درمیان ولی رہے تو شیعت ہے، نکل جائے تو نصیریت ہے. یہ کبھی نہ نکلنے دینا. علی اور اللہ کے درمیان جو ولی کو نکالے تم اسے نکال دینا. ہاں صحیح کہتے ہیں، یہ مولا علی کی ولایت یہ توحید کی پہچان ہے. ماہ رجب ہے، 15 رجب گزری ہے. دل چاہتا ہے اس بی بی کے بارے میں ایک جملہ کہوں جو 1,24,000 نبیوں کی محنت بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین بچائے اسے زینب کہتے ہیں. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، کربلا کو بندگی کی معراج قرار دیا ہے علماء نے. کربلا بندگی کی معراج ہے، معراج یعنی حسین سجدے کو وہاں لے گئے، اب جہاں سے آگے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کیوں کہہ رہا ہوں؟ خدا کی قسم حسین نے سجدے میں سر کب رکھا؟ جب اکبر بھی دے دیا، قاسم بھی دے دیا، اونو محمد بھی دے دیے، قمر بنی ہاشم بھی دے دیے. جملہ دہراتا ہوں، جو اکبر جیسا بیٹا، جو قاسم جیسا بھتیجا، جو اونو محمد جیسے بھانجے، جو قمر بنی ہاشم جیسا بھائی دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں. اب جملہ کہوں میں نے کیوں کہا ثانی زہرا کون ہے؟ جو اکبر و قاسم و اونو محمد و قمر بنی ہاشم دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین بھی دے دے. جملہ سخت ہے سادات، جو صرف حسین نہ دے جس کے سر سے ماں زہرا کی چادر لٹ جائے، جو جلے ہوئے خیموں میں بکھرے ہوئے لاشوں میں پہرا دے کر نماز میں سر سجدے میں رکھ دے اسے زینب کہتے ہیں. پتہ ہے میری آقا زادی نے 2 سجدوں کو جب آپ نے سامنے آمنے سامنے دیکھو گے تو سجدہ سجدے کو کہاں لے گئی؟ پتہ یہ سجدہ کب کیا؟ یہ 10ویں اور 11ویں کی درمیانی شب سنتے ضرور ہو، کبھی غور کیا؟ میرے چوتھے امام کی روایت ہے کہ جب جلے ہوئے خیموں کے پاس میری پھوپھی پہرا دے رہی تھی نا، اور گلشن زہرا کے بکھرے پھولوں کو سمیٹ کر بچوں کو سلایا، کہتے ہیں ایک دفعہ آدھی رات ادھر سے ادھر ہوئی. میرا چوتھا امام فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری پھوپھی نے تیمم کیا. کوئی یہ نہ پوچھے نہر القمہ بہ رہی ہے اور ثانی زہرا تیمم فرما رہی ہے، جہاں اصغر کو 2 گھونٹ نہ ملے وہاں کون بی بی کو وضو کا پانی دے گا؟ میری آقا زادی نے تیمم کیا. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں میں بھی دیکھ رہا تھا، میری پھوپھی کے دونوں ہاتھ تو اٹھے لیکن مجھے صدا نہ آئی. میں پلٹا کہ خیریت تو ہے، کہتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا؟ چوتھے امام فرماتے ہیں میری پھوپھی آسمان کو دیکھ رہی تھی اور بار بار ایک جملہ کہہ رہی تھی، میرے اللہ میں جانتی ہوں جب کوئی تیری کنیز نصف شب تیرے حضور آئے تو تو آسمانوں کے در کھول دیتا ہے. فرشتوں سے کہتے آؤ دیکھو میری خاطر میری کنیز نے آرام و سکون چھوڑ دیا. سنیں گے بی بی نے کیا کہا؟ روتے روتے کہا میرے اللہ آج فرشتوں کو نہ دکھانا. کیوں؟ کہا میری پہلی نماز تہجد ہے جو پردے کے بغیر ہے. بی بی یہ
کی ہے کوئی غیر دیکھنے والا نہیں ہے اللہ جانے جب شرابی کا دربار